العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد 40 کا سبق ہے. آپ کے سامنے متن کی عبارت ہے وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ. پہلی لائن میں ہے. متن کی عبارت ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے. صورت مسئلہ سن لیں. مکاتب آپ جانتے ہیں ایسے غلام کو کہا جاتا ہے جس سے آقا نے کہہ دیا ہو تم اتنی رقم لا کر دے دو تم آزاد ہو. مکاتبت اس معاملے کو کہا جاتا ہے. مکاتب وہ غلام، آقا نے کہہ دیا تم اتنی رقم لا کر دے دو آزاد ہو. بات ہو گئی، لیکن مولا اور مکاتب میں بات میں اختلاف پیدا ہو گیا. مقدار کتابت میں، مال کتابت کی مقدار میں کہ کتنی رقم طے ہوئی تھی. مثلا غلام 5000 کہہ رہا ہے درہم، آقا 10,000 کہہ رہا ہے کہ 10,000 میں کتابت طے ہوئی. دونوں کا اختلاف ہوا. اب قسم لی جائے گی، یعنی اس میں ہمارے ائمہ میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، صرف غلام سے قسم لی جائے گی جو زیادتی کا منکر ہے. چونکہ یہاں پر آقا کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا ہے. معاملہ کتابت میں دونوں متحد ہیں کہ کتابت تو ہوئی ہے، بہرحال معاملہ ہوا ہے کتابت کا مکاتبت کا. آقا کسی چیز کا منکر نہیں، فقط غلام منکر ہے بدلے کتابت کی زیادتی کا. جب منکر ایک ہے تو اس لیے قسم صرف غلام سے لی جائے گی. دونوں سے قسم اس وقت لی جاتی ہے جبکہ دونوں من وجہ منکر بھی ہو، یہاں پر منکر نہیں. لیکن صاحبین فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، نہیں، دونوں سے قسم لی جائے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے. یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ عقد کتابت عقد بیع کی طرح ہے، عقد بیع کی طرح ہے. دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہے، ہر ایک منکر ہے. گویا اگر بدلے کتابت کی زیادتی کا اگر غلام منکر ہے تو آقا بھی اس کتابت کا منکر ہے کہ گویا جب اتنی رقم نہیں ملے گی ہم تم سے کتابت نہیں کریں گے، معاملہ نہیں کریں گے. جب دونوں منکر ہوئے تو یہ عقد بیع کے مشابہ، اور عقد بیع میں بھی معاوضہ ہوتا ہے، دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی معاوضہ دیا جا رہا ہے. اور عقد بیع کا مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر من وجہ دونوں بائع مشتری دونوں منکر ہوں تو دونوں سے قسم لی جاتی ہے. تحالفہ یہ قول ہے صاحبین کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. دلیل کی تفصیل ہم نیچے سمجھیں گے. یہ دلیل کا خلاصہ کچھ مختصراً بتا دیا. اذا اختلف المولا والمکاتب، جب مولا اور مکاتب میں اختلاف ہو جائے فی مال الکتابہ لم یتحالفا عند ابی حنیفہ، دونوں قسم نہیں کھائیں گے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کے قسم کی ضرورت جب پڑتی ہے جب دونوں منکر ہوں. یہاں پر صرف غلام بدل کتابت کی زیادتی کا منکر ہے، دونوں سے قسم نہیں لیں گے. وقال یتحالفان، صاحبین نے کہا دونوں قسم کھائیں گے، اور جب دونوں قسم کھا لیں تو کتابت فسخ کر دی جائے گی، معاملہ فسخ ہو جائے گا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ان حضرات کی دلیل سنیے، صاحبین اور امام شافعی کی. لأن عقد معاوضہ، یہ عقد معاوضہ یعنی گویا اس کو عقد بیع پر قیاس کیا ہے، عقد معاوضہ کہا ہے. اور عقد معاوضہ جو ہو عوض والا، بدلے والا، وہ فسخ کو قبول کرتا ہے. فأشبہ البیع، بیع کے مشابہ ہے. اور دونوں کے درمیان جامع، یعنی دونوں کے درمیان وجہ شبہ، دونوں کو جمع کرنے والی چیز، دونوں میں جو وصف مشترک ہے وصف جامع، یہ ہے کہ مولا دعویٰ کر رہا ہے بدلے زائد کا، زائد بدل چاہیے مجھے. ينکر العبد، اور غلام اس کا اور غلام دعویٰ کر رہا استحقاق عتق کا کہ مجھے آزادی ملنی چاہیے اسی مقدار پر جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اور مولا اس کا انکار کر رہا ہے. دونوں من وجہ منکر ہیں،
فیتحالفان، لہذا دونوں قسم کھائیں گے، جیسا کہ مقدار ثمن میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر، اور مبی کو حوالے نہیں کیا ہے یا حوالے کر دیا ہے، دونوں صورتوں میں تحالف کی بات آ چکی ہے ماقبل میں تفصیل کے ساتھ۔ ایک میں تحالف قیاساً ثابت ہے، دوسرے میں تحالف حدیث سے ثابت ہے۔ امام صاحب کی دلیل سنیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا حاصل ہے کہ یہ کوئی عقد معاوضہ نہیں ہے، عقد بیع کی طرح۔ یہاں پر جو بدل ہے، جو بدل دینے کا وعدہ کیا ہے غلام نے، یہ صرف فک حجر کے مقابلے میں، حجر پابندی، ابھی تک غلام تھا، اس کے اوپر پابندی تھی، تصرف نہیں کر سکتا تھا، بڑی پابندیاں تھی۔ جب کتابت کا معاملہ ہو گیا تو اس کو ایک آزادی حاصل ہو گئی، تصرف کی آزادی۔ جب یہ قیمت اسی کے مقابلے میں، یہ بدل فک حجر کے مقابلے میں، تصرف کی آزادی کے مقابلے میں ہے، تصرف کی آزادی تو حاصل ہے غلام کو، کتابت ہو جانے کے بعد، معاملہ ہو جانے کے بعد تصرف تو ابھی سے حاصل ہے۔ جیسے ہی کتابت کا معاملہ ہو، غلام آزادی کے ساتھ جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کتابت میں دونوں متفق ہیں، مقدار بدل میں اختلاف ہے، بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ جب یہ کوئی عقد معاوضہ نہیں ہے، عقد بیع کی طرح، بلکہ یہ بدل صرف فک حجر کے مقابلے میں ہے، قبضے کے حق میں، اور تصرف فی الحال تصرف کے مقابلے، اور یہ تصرف کا حق بندے کے، غلام کے لیے صحیح سالم ہے، آقا کو، غلام کو وہ تصرف کا حق مکمل طریقے سے حاصل ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بدل جائے گا عتق کا مقابل بن کر، یعنی یہ بدل جب وہ اس کو ادا کر دے گا، اس بدل کو عند الادا جب وہ ادا کر دے گا، اس وقت جو ہے اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، آزادی بھی۔ یہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جی اتنی بات ہو گئی۔ فبقی اختلافاً، اب اختلاف جو باقی رہا صرف قدر بدل میں، بدل کی مقدار کیا ہونی چاہیے، لا غیر، اس کے علاوہ کسی چیز میں اختلاف نہیں۔ آقا کتابت کا کوئی منکر نہیں ہے، غلام فقط بدلے کتابت کی مقدار کی زیادتی کا انکار کر رہا ہے۔ جب انکار ایک جانب سے ہے، فلا یتحالفان، دونوں قسم نہیں کھائیں گے۔ گویا یہ بات نکلی، پہلی بات انکار دونوں جانب سے نہیں ہے، ایک جانب سے۔ دوسری بات یہ نکلی، صاحبین نے اس کو عقد بیع پر قیاس کیا، امام صاحب نے رد کر دے، یہ کوئی عقد بیع نہیں ہے، یہ بدل جو کچھ دیا جا رہا ہے کسی مبی، کسی عین سامان کے بدلے میں نہیں، بلکہ فک حجر کے مقابلے میں ہے، تصرف، اور تصرف اور فک حجر اس کو کتابت کے بعد ہی سے حاصل ہے۔ آگے کے متن دیکھیے، جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے گھر کے سامان کے سلسلے میں، آگے تفصیل بیان کریں گے، چاہے یہ فرقت اور طلاق کے وقت اختلاف ہو، یا یوں ہی نکاح میں ہوتے ہوئے کہ یہ میرا سامان ہے، بیوی کرے نہیں یہ میرا ہے، یہ اختلاف عند الفرقت ہو، عند الطلاق ہو، یا فی بقاء النکاح، فی حالت بقاء النکاح ہو، بہرحال اختلاف ہوا مرد بیوی کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ کرے جو سامان ظاہر حال مرد کے مناسب ہو، ظاہر حال شہادت دے کہ وہ مرد کے لیے، جیسے امامہ، پگڑی عورت تو نہیں لگائے گی، امامہ تو مرد ہی استعمال کرتا ہے، امامہ میں اختلاف ہو تو چونکہ امامہ ظاہر حال مرد کے حق میں شاہد ہے، اس لیے امامہ کا فیصلہ، جو بھی ایسا سامان ہو جو مرد کے لیے مناسب ہو، مرد ہی استعمال کرتا ہے۔ امامہ ام یعمو سے بنا ہے، پگڑی چونکہ پورے سر کو شامل ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو امامہ، لأن الظاہر شاہد لو، ظاہر اس کے شاہد ہے، وما یصلح للنساء، اور جو عورت کے مناسب ہے تو وہ عورت کے لیے کالوقایہ، جیسے سربند، سر کو باندھنے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے بالوں کو باندھنے کے لیے، وقایہ، یہ دوپٹہ مراد یہاں پر سربند ہے، جس سے بالوں کی حفاظت ہو، سر پر باندھا جاتا ہے، تو یہ تو عورت ہی استعمال کرتی ہے، ظاہر حال عورت کے موافق لشہادت الظاہر۔ ہاں جو سامان ایسا ہے جو مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی، تو پھر مرد کا حق میں فیصلہ ہوگا، چونکہ عورت کا قبضہ اصل نہیں ہوتا، مرد کا قبضہ ہی اصل ہوتا ہے، عورت تو خود مرد کے قبضے میں ہے،
اس لیے عورت کا سامان بھی جو اس کا قبضہ ہے وہ مرد کا سمجھا جائے گا، مرد کا قبضہ. فَوَلِلرَّجُلِ لِأَنَّ الْمَرْأَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ، اس لیے کہ عورت اور جو کچھ عورت کے قبضے میں وہ تو شوہر کا قبضہ ہے. وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوِي لِصَاحِبِ الْيَدِ، اور دعوی کے سلسلے میں بات جو مانی جائے گی صاحب قبضہ کی بات مانی جاتی ہے، لصاحب الید. ہاں بخلاف جو سامان عورت کے ساتھ خاص ہے اس میں عورت کے لیے کیوں فیصلہ ہوا کہ وہاں پر دو ظاہر حال شاہد ہے. دو، ایک تو مرد کا قبضہ کہ عورت کا قبضہ مرد کا قبضہ ہے، اور خود عورت کا بھی قبضہ ہے، لیکن سامان ظاہر حال میں عورت کے موافق ہے تو عورت کا قبضہ اقوی ہو گیا مرد کے مقابلے میں، اور مرد کا قبضہ قوی ہے اور یہ اقوی ہے. تو ظاہر ہے کہ قوی اقوی کا تعارض ہو تو جو سامان عورت کے ساتھ مخصوص ہے اس میں قوی اقوی کا تعارض ہوا، گرچہ مرد کا بھی قبضہ سمجھا جائے گا لیکن اس کا قبضہ اس کے مقابلے میں قوی اور وہ اقوی ہے، ترجیح دے دی جائے گی عورت کے قبضے کو. یہ ایسا ہی ہے، شارحین نے ایک اچھی مثال دے کر سمجھا. ایک شخص وہ ہے جو کرتا پہنے ہوئے ہے، دعویٰ کر رہا میرا کرتا ہے، دوسرا شخص اس کی آستین پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہا یہ میرا کرتا ہے. تو آستین پکڑنے والا کے بھی قبضہ ہے لیکن اس کا قبضہ اس کے مقابلے میں جو پہنے ہوئے کمزور ہے. تو یہاں پر جو سامان عورت کے ساتھ مخصوص ہو اس کا قبضہ اقوی ہے. وہ بخلاف ما یختص بها فإنه يعارض ظاہر اقوى منه، اس لیے کہ اس کے معارض ایسا ظاہر ہے جو اس سے قوی ہے. اور یہ اختلاف جو مرد و عورت کا ہوا ہے، جی یہ اختلاف جو صفحہ میرا پلٹ رہا ہے، آپ کا تو صفحہ پلٹ چکا ہے، یہ میرے سامنے بڑا نسخہ ہے. یہ اختلاف جو پیدا ہوا ہے خواہ فی حال قیام النکاح، یہ شروع میں بتا دیا تھا نکاح کے قیام کی موجودگی میں نکاح باقی ہو، او بعدما وقعت الفرقہ، یا جب کہ فرقت اور جدائیگی واقع ہو جائے. یہاں تک یہ دوسری شرح کی عبارت بھی الحمدللہ پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.